خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ کئی اسٹوڈنٹس نے اور میرے دوستوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سمجھایا کریں، یہ دنیا کے اندر جو پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا سارا انالیسز پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اگر میں ہسٹری کو بھی اینالائز کر رہا ہوں، واٹ از ہسٹری؟ اٹس این اکاؤنٹ آف دا پاسٹ، ٹھیک ہے؟ اور جو پریزنٹ ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پولیٹکس بن جاتا ہے، وہ سوشولوجیکل اسٹڈی بن جاتا ہے۔ تو میرا انالیسز ہمیشہ بیسکلی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا ہوتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا سوال ہے کہ سر ہم بار بار سنتے ہیں ماڈرنٹی 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 کیا ہے، اور اس میں کیا کوئی ایک ہی رستہ ہے ماڈرنٹی کا، یا ماڈرنٹی جو ہے ایک ماڈرنائزیشن تو دنیا میں اب ہر جگہ ہو رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، کوئی دنیا کا علاقہ نہیں جو اس سے بچ کے رہ گیا ہے۔ تو اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو میں انڈیا پاکستان اپنے علاقے کا بھی اگزامپلز آپ کو دوں گا۔ دیکھیں، ماڈرنٹی کی ایک شکل جو سب سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ فرینچ فلاسفرز نے، اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں رینیسانس کے دور میں، ری برتھ آف نالج، یعنی جو گریک فلسفہ تھا اور رومن جو لیگل سسٹم تھی ان کی اسٹڈی دوبارہ ریوائیو ہوئی، اور 1000 سال کا جو کیتھولک چرچ کا ایک ٹوٹیلیٹیرین ہولڈ تھا علم پہ، وہ کمزور ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد رینیسانس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سائنٹیفک ریولوشنز آئیں۔ کوپرنیکس سے شروع ہوتی ہے، جس نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ سینٹر نہیں ہے یونیورس کا، بلکہ دنیا تو ایک وہ سیٹلائٹ ہے سورج کے ارد گرد۔ اس طرح ہی گیلیلیو نے، پھر سر آئزیک نیوٹن نے، اور ہم آگے چلتے جائیں تو چارلس ڈارون نے یہ ساری کریشنسٹ تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا ایوولوشن کے حوالے سے، اور نیچرل سلیکشن کی جو ان کی آرگومنٹ تھی، اس کے اوپر بہت لٹریچر ہے۔ یہ جو اسرائیلی فلاسفر ہیں ہریری، وہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس پہ رچرڈ ڈاکون جو ہیں ان کی بڑے ویڈیوز ہیں، تو آپ وہاں پہ یہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ماڈرنٹی کو اپنے دور میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں 19-20ویں صدی میں جانا پڑے گا، جب فیوڈلزم ختم ہوا، ہاں جی، کیپٹلزم آیا، اور کیپٹلزم کے ساتھ شہروں کی ریوائیول ہوئی، لوگ گاؤں چھوڑ کے تو شہروں میں آئے، انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا۔ تو وہاں سے لبرلزم کا کیا مطلب بنا کہ جو انڈیویجول ہے اس کے چند رائٹس ہیں اور اسٹیٹ اس میں انٹرفیئر نہ کرے، اس میں فریڈم آف بلیف تھا، پراپرٹی خریدنے کا بیچنے کا، یہ ایک رائٹ مانا گیا، ہاں جی، اور ایکسپریشن کا کہ آپ دل کھول کے جو چاہیں لکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس قسم کے جو فریڈمز ہیں نا، جن کو آج ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یہ لبرل ڈیموکریٹک جو سینٹرل ٹریڈیشن ہے، یہ اس کا ورثہ ہے جو ساری دنیا میں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے پھیلا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈسٹورشنز ہوئی ہیں جس کا میں ذکر کروں گا، لیکن لبرل ڈیموکریٹک انڈیویجول بیسڈ رائٹس کا جو آئیڈیا ہے، اسے مین سٹریم آپ کہہ سکتے ہیں ماڈرنٹی ہے، جس نے مذہب کے ہولڈ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، مذہب کو پرائیویٹائز کر دیا، ٹھیک ہے، اور سائنس کو، لاجک کو، ایویڈنس کو، کسی چیز کو ماننے کے لیے
بنیاد بنایا گیا، یقین نہیں۔ اس کے لیفٹ ہینڈ پہ یہ جو کیپٹلسٹ روڈ ٹو مڈرنٹی ہے، اس کے لیفٹ ہینڈ پہ رشیا کے اندر یہ شروع ہوا کہ وہاں کی جو بیوروکریٹک سٹیٹ تھی، جنہوں نے صدیوں سے وہاں کے کسانوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا اور لوٹ کے لے جاتی تھی ساری سٹیٹ، اس کے خلاف رشین ریولوشن ہوئی اور وہاں سے سوویت یونین ایک مڈرنٹی کا ایک اور طریقہ کہ پرائیویٹ پراپرٹی اور پرائیویٹ اونرشپ از ناٹ امپورٹنٹ، کلیکٹیو اونرشپ ہونی چاہیے اور ایکوالٹی پہ زور ہونا چاہیے۔ فریڈم آف دا انڈیویجول جو ہے وہ ایکوالٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا سوویت یونین میں ویلفیئر کے جو ریفارمز کیے گئے وہ اپنے دور کے سب سے ایڈوانسڈ ریفارمز تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ویسٹ کے اندر اس سے ڈر کے انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی، کیپٹلزم بھی رکھا لیکن مزدوروں کے ورکرز کے رائٹس کو بھی انکلوڈ کیا، انکلوڈنگ سویڈن اور یہ سارا جو سلسلہ ہے۔ اس کے رائٹ ہینڈ پہ اگر مین میں ہم کہیں لبرل ڈیموکریسی بیسڈ آن دا رائٹ ٹو اون پراپرٹی، انڈیویجول رائٹس، انیلینیبل رائٹس جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے جاتے ہیں، اگر یہ سینٹر میں ہے تو لیفٹ میں سوویت روڈ ٹو مڈرنٹی یعنی سوشلسٹ روڈ ٹو مڈرنٹی کہ پرائیویٹ پراپرٹی ختم، کلیکٹیو اونرشپ اور ایکوالٹی پہ زور دیا جائے، الٹریسی ختم کی جائے، فری میڈیکل ایڈ دی جائے، فری گھر دیے جائیں، تقریباً نامنل کرایہ لیا جائے، یہ سوویت ماڈل تھا۔ اس کے اندر انڈیویجول فریڈم جو ہیں اور پولیٹیکل اپوزیشن جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت ریسٹرکشنز لگائی گئیں، یہ کہہ کے کہ اب تو مزدوروں کی حکومت ہے، لہٰذا اس کو جو اپوز کرے گا وہ دشمن ہے ہمارا۔ لبرل ڈیموکریسی میں انڈیویجول کے رائٹس بائی لا پروٹیکٹ کیے جاتے تھے اور یو کوڈ گو ٹو دا کورٹ اگر آپ کے رائٹس جو ہیں وہ وائلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ سینٹرل مڈرنٹی کے رائٹ ہینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں جرمنی اور اٹلی اور جاپان کے اندر ماڈرنٹی کی طرف جو رستہ ڈھونڈا گیا، اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نیشنلزم اور ایگرینڈائزمنٹ، یعنی آپ کو حق ہے کہ آپ طاقتور ہیں تو آپ دنیا پہ چھا جائیں۔ تو تیسرا رستہ مڈرنٹی کا جو ہے وہ رائٹ ونگ مڈرنٹی ہے، جس میں انڈیویجول کے رائٹس کا ذکر نہیں، غریبوں کے رائٹس کا ذکر نہیں، بلکہ نیشن اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریس، ایرین ریس، اس کا حق ہے دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کا۔ تو تیسرا رستہ جو ڈھونڈا گیا وہ رائٹ ونگ فیشسٹ، نازی اور جرمن اور جیپنیز ملٹرزم کا، کہ انہوں نے جنگیں شروع کی اور کوشش کیا کہ ارد گرد کے ملکوں پہ قبضہ کر لیا جائے۔ جرمنی نے پہلے چیکوسلوویکیا پہ کیا، پھر پولینڈ پہ کیا اور اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی۔ جاپان نے چائنا کے اوپر 1931 میں کر دیا تھا، بعد میں انہوں نے سنگاپور اور ادھر ادھر کیا، اور امریکہ کے اوپر پرل ہاربر پہ جب اٹیک ہوا تو 7 دسمبر 1941 کو امریکہ بھی یہ جنگ کے اندر آ گیا، سیکنڈ ورلڈ وار کے۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام میں ہوا یہ کہ سوویت یونین اور یہ جو لبرل ویسٹرن پاورز ہیں ان کا ایک الائنس بنا اور یہ ہٹلر کو ہرایا گیا، موسولینی کو ہرایا گیا اور جاپان کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ وہاں پہ تو بلکہ 2 وہ ایٹامک بام بھی گرائے گئے، جس کے اوپر بہت بحث چلتی ہے کہ یہ ضرورت تھی یا نہیں تھی، اور یہ یورپ یعنی وائٹ ریس پہ کیوں نہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا، ایک ایشین لوگوں پہ کیوں کیا گیا۔ میں اس بحث پہ آج نہیں پڑھنا چاہتا۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ وین وی اسپیک آف مڈرنٹی، آج میں پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پہ سمجھا رہا ہوں،
تو اس کے اندر جو ماڈرنٹی ہے جس کے اوپر زور دیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس، انڈیویجول فریڈمز، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹنگ، فریڈم آف پبلیکیشن، فریڈم ٹو ہیو اے ریلیجن اور ناٹ ہیو اے ریلیجن، ہاں جی، پرائیویٹائزیشن آف ریلیجن، یہ سارا ڈیموکریٹک لبرل ماڈل ہے جس میں انڈیویجول کے حقوق، رائٹس کو مین مانا گیا ہے۔ اس کے لیفٹ پہ کمیونسٹ روڈ ٹو ماڈرنٹی ہے، جو سب سے پہلے لینن نے، اس کے بعد اسٹالن نے اس کو کنسالیڈیٹ کیا، ادھر چائنا کے اندر ماؤ زے ٹونگ نے انقلاب کیا، پھر اس قسم کے انقلاب جو ہیں وہ کیوبا میں بھی آئے، اور بھی دنیا میں آئے اسی ماڈل کو لے کے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نازی، فیشسٹ، ریسسٹ، اگریسو نیشنلزم کا جو روڈ ٹو ماڈرنٹی ہے، اس کی شکلیں ہم اگر اب ہندوستان، اچھا اس کے اندر ایک کتاب ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کی ڈیٹیلز آپ جا کے پڑھ لیں، بیرنگٹن مور جونیئر کی کتاب ہے، آرجنز آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی۔ اس میں انہوں نے یہ تینوں روڈز کا ذکر کیا ہے کہ کیسے سوسائٹیز آگے بڑھیں۔ مین اسٹریم ماڈرنٹی جو لبرل انڈیویجول بیسڈ رائٹس کی ہے، دیٹس ون ماڈرنٹی، جو کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنلزم کا حصہ بنا، دا رول آف لا جس پہ زور دیا جاتا ہے۔ لیفٹ پہ آف دس ماڈرنٹی ہے دا کامنسٹ ماڈل ٹو اٹین ماڈرن ڈیولپمنٹ، اکنامک ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، سب یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے رائٹ پہ ہے وہ the road to modernity based on the right of a nation to expand or of a race to dominate the whole world، جس میں سے جرمن نازیزم نکلتا ہے، اس میں سے موسولینی کا اٹلی نکلتا ہے، اور اس میں سے جیپنیز ملٹرزم نکلتا ہے۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی اور پھر دوبارہ امن قائم ہوا اور پھر کولڈ وار ختم ہوئی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ماڈرنٹی جس کا ہم مین اسٹریم ہے، یہ بھی انڈر گریٹ سٹریس آئی ہوئی ہے۔ کئی پاپولزم نے اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ہاں جی، اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، انہوں نے بجائے اپنے اصولوں کو اپلائی کرتے ہوئے جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اور جس کے اوپر اب تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے نتن یاہو کے وارنٹ بھی ایشو کیے ہوئے ہیں، ہاں، اس کے ہوتے ہوئے یہ ساری ویسٹرن پاورز تقریباً چپ ہیں، اور امریکہ تو ان کو سپورٹ کرتا ہے، بالکل اوپنلی کیا ہے جو بائیڈن نے۔ اب پتہ نہیں ٹرمپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے، وی ڈونٹ نو، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، ہاں جی۔ تو یہ ویسٹرن ماڈرنٹی کا بھی جو ماڈل ہے نا، جسے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا 60s میں، وہ 70s میں کمزور شروع ہوا جب امریکہ نے جنگ اپنا لانچ کر دی اس کے اوپر ویتنام پہ، اور بعد میں بش نے عراق کا ستیہ ناش کر دیا، فرینچ نے لیبیا کا ستیہ ناش کر دیا، اور یو کے نے ان ساروں کی مدد کی اس کے اندر، ہاں جی، اور پاپولسٹ لیڈرز آئے۔ آپ دیکھیں رائٹ ونگ پارٹیز اب آ گئی ہیں، الیکشن جیت کے پاور میں نہیں آئیں تو پاور کے بہت قریب آ چکی ہیں۔ سویڈن کے اندر ایوری ففتھ سویڈ ہیز ووٹڈ فار دا اینٹی امیگریشن پارٹی اینڈ ناٹ فار جو مین اسٹریم کنزرویٹو پارٹی ہوتی ہے اور سوشل ڈیموکریٹ ہے، یا گرین پارٹی یا لبرل پارٹی۔ اس کے علاوہ ایک نیشنلسٹ قسم کی پارٹی بھی ہے، سویڈن ڈیموکریٹس۔ اسی طرح فرانس میں، اٹلی میں، یو کے اندر یہ جو بریکسٹ جنہوں نے کروایا ہے، یہ برٹش نیشنلسٹ ہیں، اور وہ آج کل یہ جو امیگریشن ہے اس کے اوپر بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ کمیونزم جو ہے وہ تو سوویت یونین کا کلیپس ہو گیا، اور چائنا نے
کمیونسٹ پارٹی کا وہ ہولڈ جو ہے سوسائٹی پہ وہ قائم رکھا، اور پرائیویٹ اونرشپ کو بھی خاصی فریڈم دی، لیکن اسٹیٹ اونرشپ بھی انڈسٹری کے اندر ہر جگہ رکھا۔ تو یہ ایک چائنا کا اپنا طریقہ ہے، اور وہ گرو کر کے اب اٹ از پاور نمبر 2 ڈیسٹنڈ ٹو بی مے بی پاور نمبر 1 آف دا ورلڈ ان اباؤٹ 10 ایئرس۔ امریکہ اگر کوئی جنگ کر دے گا اس کو روکنے کے لیے تو وی ڈونٹ نو۔ اور یہ جو رائٹ ونگ قسم کی نیشنلزم ہے، اس کی شکلیں آپ کو پاکستان کے نظر آتی ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے اسٹیٹ بنایا۔ اسرائیل از اندر ایگزامپل آف یہ جو ہے ریس بیسڈ ایتھنیسٹی بیسڈ نیشنلزم، کہ یہ جو فلسطین ہے یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے اور اس میں سے باقی لوگ نکال دیے جائیں یا وہ ہمارے سے دب کے رہیں۔ یہ نتن یاہو سیز اٹ اوپنلی، اٹس نو سیکرٹ۔ اور زائنس موومنٹ کا جو رائٹ ونگ ہے وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا، اور اب وہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایران کے اندر انہوں نے مولویوں کی ایک تھیوروکریسی بنا دی ہے۔ الیکشن بھی ہوتا ہے، لیکن الیکشن میں وہی لوگ آگے جیت سکتے ہیں جو یہ ایک گروپ ہے 12 جورسٹ کا، جس میں سے 6 مولوی ہیں۔ اگر وہ اپروو کریں تو تب وہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اور کوئی قانون جو مجلس جو ہے ان کی پارلیمنٹ پاس کرے، جب تک یہ جو جورسٹ کا جو گروپ ہے وہ پاس نہ کرے تو وہ قانون نہیں بنتا۔ تو یہ ایک ادر رائٹ ونگ ماڈل ہے۔ اور جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ آپ کو نظر آتی ہے وہ رائٹ ونگ قسم کی مڈرنٹی ہے۔ اگر وہ اوپنلی فیشزم نہیں ہے تو وہ سلو موشن کلچرل فیشزم ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ مڈرنٹی جو ہے اس نے مذہب کا جو ہولڈ تھا نا، اور جو کریشنسٹ تھیوری تھی، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، مذہب کو پرائیویٹائز کر دیا، اور فرینچ ریولوشن نے اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس نے یہ لبرل ڈیموکریٹک سٹیٹس بنائی، لیکن اس میں پراپرٹی رائٹس جو تھے وائٹ مین مردوں کے تھے، جو بعد میں اسٹرگل کرتے 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 1945 کے بعد ایکول رائٹس، مثلاً آپ دیکھیں فرینچ ریولوشن 1789 میں ہوا ہے، لیکن فرینچ عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے 1945 میں دیا گیا یا 44 میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ اسی طرح سوئٹزرلینڈ جو بہت گنا جاتا ہے پیسفل، جس نے جنگوں میں حصہ نہیں لیا اور ریڈ کراس کا ہیڈ کوارٹر ہے، انہوں نے 1971 میں عورتوں کو رائٹ ٹو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ لبرل جو ہے ماڈل، اس کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج وہ ماڈل بھی بالکل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ورلڈ جو کیپٹلزم ہے وہ اب اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرنے کے لیے جنگوں کے ذریعے اکانومی بناتی ہے، اور ٹرمپ نے جو یہ ٹیرف لگانے شروع کیے ہیں تو دس از گوئنگ ٹو کریٹ گریٹ پرابلمس ان دا کیپٹلسٹ سسٹم آف دا ورلڈ۔ تو مڈرنٹی کی یہ 3 شکلیں مین ہیں۔ بیرنگٹن موئر جونیئر کی کتاب آپ پڑھیں، اس میں، اور اس کا ٹائٹل ہے آرجنز آف ڈکٹیٹرشپ اینڈ ڈیموکریسی، اٹس اے کلاسیکل ورک، آپ کے کام آئے گا جو ریسرچر ہیں۔ میں نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، اب بھی جب میں بات کروں گا تو آئی ول ایکسپلین۔ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر 47 میں جو اسٹیٹ بنی وہ بیسکلی ایک لبرل سوشل کانشیس انکلوسیو پلورلسٹ ڈیموکریسی تھی، جس کو ہندو رائٹ ونگ نے چیلنج شروع کیا، اور 70s میں وہ چیلنج بڑھتے 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 2014 میں ایک میجورٹی کے ساتھ، پہلے بھی بی جے پی کی حکومت آئی واجپئی صاحب کی، لیکن وہ ایک اور واجپئی صاحب لیفٹ ونگ تھے یہ ہندو نیشنلزم کے، لیکن وتھ پرائم منسٹر مودی ہم دیکھتے ہیں کہ
کمیونلزم کا کارڈ پلے کرنا اور ہندو مسلم جو ہے یہ کانٹرڈکشن کو استعمال کرنا، یہ اس طریقے سے وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے۔ پاکستان کی سیاست تو ہے ہی اس قسم کی کہ مذہب کے نام پہ ہم نے مذہب یہ ملک بنایا ہے، تو جو ہمارے مذہب کے ساتھ اگری نہیں کرتا وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہندو سکھ چلے گئے تو بعد میں وہ جو ہیں قادیانی گروپ کو نکالا، پھر شیعہ سنی ٹیررزم ہوئی، پھر سنیوں کے اندر صبح شام جھگڑا ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کو یہ اسلام کے دائرے سے نکالتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا تھرڈ ورلڈ نیو فیشزم، کلچرل فیشزم، یہ آپ کو کئی جگہ نظر آئے گا۔ نیشنلزم جہاں پہ وہ اگریشن کی طرف آئے از آلویز رائٹ ونگ، یاد رکھیں۔ نیشنلزم اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کلونیلزم کے خلاف واز اے لبریٹنگ فورس، لیکن وہی نیشنلزم اگر آپ لوگوں کو اوپریس کرنے کے لیے، ہاں جی، مذہبی جنون پیدا کرنے کے لیے، یہ کمیونل کارڈ کھیلنے کے لیے اگر اس کو استعمال کریں، تو وہ جو فریڈم موومنٹ کی نیشنلزم تھی آزادی کی، اس کی نگیشن ہے۔ یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں، آپ خود اب فیصلہ کریں کہ واٹ ڈو یو وانٹ۔ میں تو پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ سوشل ڈیموکریٹک ماڈل جو ہے کہ انڈیویجول کی آزادی بھی ہونی چاہیے، جو قابل ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کا کام ہے کہ جسٹس بھی پیدا کرتے جانا، ورکرز کے حقوق، کسانوں کے حقوق، ہاں جی، مائنورٹیز کی پروٹیکشن، عورتوں کی رائٹس، بچوں کے رائٹس، اور اگر مارکیٹ اکانومی بھی استعمال کی جائے تو اسٹیٹ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے حقوق کے خلاف نہ ہو۔ تو دنیا میں سوشلزم آ جائے نہ آئے، the model that I support is جس میں انڈیویجول کی پروٹیکشن بھی ہے اور اس کے فریڈم بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو سٹرگل کرنا پڑے گا۔ یہ لبرل ماڈل نہیں ہے، یہ لبرل ماڈل پلس سوشل ڈیموکریسی کی بات میں کرتا ہوں، جو اسکینڈینیویا میں ہے، وہاں پہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، وہاں پہ نیشنلزم بڑی اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس قسم کے ٹرینڈز جو ہیں لگتا ہے کہ دوبارہ ہم 1930s کی طرف جا رہے ہیں، جس میں اب یورپ نہیں بلکہ پوری دنیا انوالو ہو جائے گی، اور مجھے ڈر ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار نہ کہیں شروع ہو جائے۔ تو دوستو، آپ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھایا کریں ود دا ہیلپ آف پولیٹیکل سائنس، تو میں نے یہ آج اسے کہتے ہیں ایکسپلیسٹ وے۔ ویسے تو میرے سارے انالیسز جو ہیں ان کی بنیاد پولیٹیکل سائنس ہوتی ہے، اور جو مورل ویلیوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایکوالٹی بھی ہونی چاہیے اور آزادی بھی ہونی چاہیے۔ اس کا بیلنس جہاں جو سوسائٹیز قائم کریں گی وہی کامیاب ہوں گی اور وہی آگے بڑھیں گی۔ جہاں مذہب کے بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، سیکٹ کی بنیاد پہ، کلٹ کی بنیاد پہ سیاست ہوگی، وہ ہمیشہ رائٹ ونگ کی طرف جائے گی۔ سو آئی ہوپ آئی ہیو ایکسپلینڈ کہ ماڈرنٹی کا اوریجن کیا ہے، اس کے 3 روڈ کیا بنے، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس کی شکلیں جو ہیں اب کس طرح نظر آتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آل دا بیسٹ۔